السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يغشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال تعالى في كلام المجيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور اس سے پہلے کچھ دینی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علماء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جو آپ کو اور مجھ کو فائدہ ہوتا ہے، اور پوری امت خسارے سے اٹھ کر اچھے انداز میں آ جائے۔ دوستوں، جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو ایک بات رہتی ہے کہ انسان دنیا میں کیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا گیا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ایک چیز ہے۔ جب انسان کو پیدا کرتے ہیں تو ایک کلولیت رہتی ہے، انسان کو پیدا کرتے ہیں تو ایک انسان کے اندر ایک تاثر رکھی جاتی ہے۔ انسان بڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ انسان اب چھوٹا ہے، آئندہ چل کر بڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ میرے حکم پر چلے گا یا نہ چلے گا؟ میرے نبی کے طریقے پر چلے گا یا نہ چلے گا؟ یہ رمضان کا ایک آخری جمعہ ہے، لیکن جمعے تو آتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا ایک بابرکت ایک مہینہ جا رہا ہے ہمارے نظروں سے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد تو الگ تھا، لیکن ہم اس مقصد کو الگ بنا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا؟ اللہ کے تابع ہو، اللہ جس راستے پر کھینچتا ہے اس راستے پر چلیں، صراط المستقیم کے راستے پر چلیں، میرے نبی کے سنتوں پر عمل کریں، میرے نبی کے فرمان پر عمل کریں۔ لیکن ہمارا عجیب سا ماحول ہو گیا ہے کہ ہم نہ میرے نبی کے سنتوں کو اپنا رہے ہیں نہ اللہ کے حکم کو اپنا رہے ہیں۔ ہم جب دنیا میں جو بندہ اپنے من مانی کی زندگی اختیار کرتا ہے، آخرت میں اس کو اللہ کے طریقے پر چلنا پڑتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے آخرت میں ویسا چلنا پڑتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ کے قرآن سے جو مسئلہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیسے چلنے پر چاہتا ہے، میں کیسے راستے پر چل رہا ہوں اور کیسے راستے سے بگڑ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں میرے حکم سے چلتا ہے آخرت میں اس کی منمانی کی زندگی چلاتا ہوں۔ جو بندہ دنیا میں خود کی منمانی کی زندگی گزارتا ہے تو میں آخرت میں اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہوں۔ میرے دوستوں، یہ دنیا صرف 4 دنوں کی دنیا ہے۔ جب بچہ پیٹ سے آتا ہے تو صرف بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کب اس کی روح قبض ہو جائے گی، کب دنیا سے چلا جائے گا، وہ ولولیت میں رہتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تمام
تمام مال و دولت ہر ایک چیز دنیا میں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ویسے ہی میرے دوستوں ایک وقت آتا ہے انسان کا دنیا میں سے جانے کا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کچھ نہیں لے کر جاتا، اس کے پاس 3 چیزیں موجود رہتی ہیں، ایک دولت رہتی ہے، دوسرا اس کے نام اعمال رہتے ہیں، تیسرا اس کے پورا خاندان رہتا ہے۔ نہ وہ مال کو لے کر جاتا ہے، نہ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کو لے کر جاتا ہے، صرف لے کر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال لے کر جاتا ہے۔ آج وہ صرف ہمارے پاس 4-5 دن باقی رہ گئے، وہ قدر کرنے کے 4 دن باقی رہ گئے۔ اگر ہم اس دنوں کی قدر نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے، حضرت جبرائیل موجود ہیں، حضرت جبرائیل آسمان سے آ گئے، حضور سے فرما رہے ہیں جو رمضان کا مہینہ پایا اس کی قدر نہیں کی وہ ہلاکت و بربادی ہو جائے۔ وہ مہینے میں جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کو جب جبرائیل کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کی فرمان اور جبرائیل کا بد دعا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی۔ یہ وبا اور ایسے حالات گزر رہے ہیں ہمارے اوپر، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان کو ایسے گزار دیا جیسے پہلے کے دنوں میں جیسے دنوں گزارا کرتے تھے۔ آج رمضان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، ہمارے دلوں میں صرف افسوس نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے، عید کا موقع آ رہا ہے، ہم یہ کھائیں گے، ہم یہ پئیں گے، ہم ہمارے گھروں میں اچھے سے اچھا پکا کر کھائیں گے، ہم یہ ادھر جا کر نماز پڑھیں گے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ ہم نے کتنے روزے چھوڑے، ہم نے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہم نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ لیکن تراویح تو دور کی بات، آج کے ایسے ماحول میں بہت سے نوجوان بچے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا؟ سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیے، پیٹ میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیے، شوگر آ گئی روزہ چھوڑ دیے۔ سب سے بہترین علاج آج غیر مسلمانوں کی بات تو دور کی بات، آج غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا۔ آج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو پوچھیں گے تو یہی کہے گا کہ تم روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ یہ تو 1400 پہلے کی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیا تم روزے کی حالت میں جب رہتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، جب تم روزے کی حالت میں رہتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے منہ کی گندی بدبو کو عطر سے زیادہ اس کو فضیلت دے رہا ہے۔ آج تم کیا کر رہے ہو؟ آج تم کیسے فتنوں میں پڑ گئے ہو کہ تم کو عقل نہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، روزے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو۔ مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ غیر مسلمان کا اختیار کر رہا ہے، مسلمان خود اپنے اسلام سے ہٹ گیا ہے، غیر مسلم اسلام کا کچھ حصہ اختیار کر رہا ہے، نبی کے سنتیں اپنا رہا ہے، میرے کلام پاک پڑھ رہا ہے۔ آج میرے دوستوں میں کہوں غیر مسلم اتنا بیبل اور انجیل کو نہیں پڑھتا جتنا قرآن میں وہ ڈھونڈتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا، ہم نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی قرآن میں رکھ دی ہے، ہمیں ایک منٹ کا ایک سیکنڈ کا کچھ وظیفہ ڈھونڈنا ہے تو ہمیں قرآن میں ڈھونڈنا ہے۔ یہ وبا آئی ہے، اس کی دوا کس میں ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ اس کی دوا کس میں موجود ہے؟ علماء بک رہے ہیں، علماء خطبات دے رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ یہ کتا بھوکیں جیسا بھوکیں گے، یہ چلے جائیں گے۔ لیکن دوستوں اس میں کچھ عجیب تاثیر رہتی ہے، اگر تم ان کو اختیار کرو گے تو یہ ہماری بات نہیں، یہ کتابوں کی بات نہیں، یہ تو حضور کی بات ہے۔ جس نے میرے نبی کی باتوں کو عمل کر لیا اس نے جنت پالی، جس نے میرے نبی سے محبت کر لی اس نے جنت پالی۔ آج میرے دوستوں ہم تو علماء اور علماء کرام، انبیاء کرام کے علماء کرام، حضرت صحابہ اور ان کے وارثین ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں دوستوں ایک غیبت ہے جس کا نام ہم غیبت کے نام سے جانتے ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی دو بندے سامنے بات کر رہے ہیں تو ان کے دونوں میں کچھ تکرار پیدا ہو گیا، پیچھے جا کر دوسروں سے بات کرتا ہے، اس کے آگے بات نہیں کرتا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ آج وہی ماحول چل رہا ہے، یہ فتنے فسادات ایسے ظالم حکمران پھیل رہے ہیں تو کس وجہ سے پھیل رہے ہیں؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی امام کے پیچھے جا کر اس کی غیبت کرتے ہو، تمہاری نمازیں کہاں سے قبول ہوگی؟ تمہارے روزے کہاں سے قبول ہوں گے؟ تمہاری عبادتیں کہاں سے قبول ہوگی؟ تم صحابہ کے وارثین کی غیبت کر رہے ہو، تمہارے نمازیں کہاں قبول ہوں گی؟ پیچھے غیبت کرنے سے چھوڑ دو میرے دوستوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک عالم اور حفاظوں کی غیبت کرنا ہے، میرے دوستوں ایک معصوم بچہ ہے اس کی بھی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ انسان زنا اور شراب سے اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر اور
تکبر اور غیبت سے جتنا ذلیل ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دو صحابیات سحری کے وقت کسی کی ایک صحابی کی غیبت کر رہی تھی، تو ایسا وقت آیا ظہر کے وقت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دو صحابی ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، لیکن ان کو ایسا عجیب تاثر محسوس ہو رہا ہے، اگر وہ پانی نہیں پئیں گے، کچھ کھائیں گے نہیں تو یہ مر جائیں گے، دم گھٹ کر مر جائیں گے۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو ادھر لے کر آؤ میرے دربار میں۔ وہ دو صحابی حضور کے دربار میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ایسا پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے پیٹ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہیں آپ نے سحری کے وقت کسی کی غیبت نہ کر دی؟ تو ان دونوں کہتے ہیں ہم نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ حضور کہتے ہیں تم دونوں اپنی منہ میں انگلی ڈال کر خے کرو، اس لیے کہ معلوم چل جائے گا کہ تم غیبت کیے ہو یا نہ کیے ہو۔ جب وہ دو صحابیہ اپنے زبان میں انگلی ڈال کر خے کرتی ہے تو دو گوشت کے ڈلے نکلتے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں سحری کے وقت کسی کی غیبت کی تھی۔ حضور پوچھتے ہیں کیا تم نے سحری کے وقت گوشت کے ڈلے کھائے تھے، کچھ گوشت وغیرہ کھایا تھا؟ تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس اتنا گوشت خریدنے کے لیے پیسہ موجود نہیں، ہم گوشت کیسے کھائیں گے؟ یہ وہی نحوست ہے، تم نے دوسروں کی غیبت پیچھے کی تو ان کا مردار گوشت تمہیں کھانے کو مل گیا۔ جس کے تم پیچھے غیبت کرتے ہو اسی کا مردار گوشت کھانے کو تم مل جاتا ہے، تمہیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم مردار گوشت کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں۔ وقت آنے پر معلوم چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے، دیکھ اس وقت میں تو نے اس کی غیبت کی تھی۔ ادھر سے اٹھنے سے پہلے جس کی غیبت کی ہو اسے جا کر معافی مانگ لو، دیکھ بھائی میں تیرے پیچھے میں تیری برائی کر دیا، معاف کر لے، تو وہ معاف کر دے گا۔ کوئی برائی نہیں، جسی کی غیبت کسی کے نظر میں آ گئی تو اس کو جا کر کہو، اس لیے کہ اس کو سدھارنے کا حصہ ہے، کہیں دوسرا اس کے جا کر سدھار نہیں سکتا اس کو۔ اگر اس کی غیبت اس کو معلوم ہو گئی تو یہی معلوم محسوس ہوگا کہ ارے میرے اندر یہ کچھ داغ ہے، کچھ دھبا ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے، اگر اسے مٹا لوں گا تو پوری امت اچھی ہو جائے گی، میرے واسطے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی میرے دوستوں، جب مدارس اسلامیہ میں انسان قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے؟ اخلاق کا پہلو سکھایا جاتا ہے، اخلاق نبوی سکھایا جاتا ہے۔ میرے نبی دنیا میں کیسا آئے تھے، زندگی کیسا بسر کی تھی، رمضان کیسا گزارا تھا، وہ دنیا سے دکھاتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج ہم نے ایسا سمجھ لیا رمضان جیسا معمولی مہینہ رہتا ہے ویسا ہی۔ میرے دوستوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، صرف 4 اور 5 دنوں کا وقت ہے، اگر ہم اس کی بھی قدر نہیں کریں گے تو اور بڑے بڑے عذابات موجود ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، یہ وبا پھیل رہی ہے، یہ صرف کرونا وغیرہ کہہ رہے ہیں، یہ صرف کرونا وغیرہ کچھ نہیں، کرونا ہے تو بتاتے کیوں نہیں پیشنٹ کو؟ اس لیے کہ یہ سب سازش چل رہی ہے۔ اتنے مہینوں میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا، صرف رمضان کے مہینے میں لاک ڈاؤن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے آپ کا کہ مسلمان کو اس کے اللہ سے محروم کر دیا جائے، اس کے اسلام سے ختم کر دیا جائے۔ میرے دوستوں، اگر انسان کا دل ایسے ہی زنا کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے کمزور پڑ گیا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ تمام حضرات اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہ آپ کا دل کمزور ہو گیا، آپ کا ایمان بہت کمزور ہو گیا کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے اسلام پر، تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میرے دوستوں، آپ کو ایمان میں، اپنے اسلام میں، اپنے ایمان جو دل میں ایمان ہے اس میں پختگی لانے کی ضرورت ہے۔ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ میرے لیے ہو جاتا ہے میں اس کے لیے ہو جاتا ہوں۔ میرے دوستوں، تم اللہ کے لیے ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تمہیں اس دنیا کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پڑھنا ہے تو اللہ کے پیچھے پڑھنا ہے۔ دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ جب ایک ماں ہوتی ہے، جب ماں کا بچہ ہو جاتا ہے، باپ کا بچہ ہو جاتا ہے تو باپ جیسے بچہ کہتا ہے باپ ویسا سنتا ہے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، آپ جس نے دنیا کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، تم اس کے ہو جاؤ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جو میرا بندہ سوچتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔
جب ہوتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے. تم اللہ کے نہیں ہوتے, تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. آپ نے کبھی سوچا ہے ہم نے کیا کھا رہے ہیں؟ میرے دوستوں, ہم روزہ گزارتے ہیں, کہیں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ بہت بھوک شدت ہوتی ہے, ہم کہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں حلال کی کمائی کھاؤ, ایک گلاس پانی پیو, روزہ نہ کھولے, وہ بھی جائز ہے, اس لیے کہ ایک گلاس پانی پی کر روزہ کھول لو, کوئی بات نہیں. حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو تمہارے روزے قبول نہیں ہوتے, تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوتی, نہ تمہارے نمازیں قبول ہوتی. میرے دوستوں, اتنے دن تم بھوکا رکھ لیے, روزہ رہ کر بھی فائدہ نہیں, نماز پڑھ کر بھی فائدہ نہیں, تاخیرتیں آ کر بھی آپ کے اوپر فائدہ نہیں, اس لیے کہ آپ حرام کا کھا رہے ہیں. آپ کی ماں آپ کو حرام کا کھلا رہی ہے. ہاں, عید ایسے گزار دو, اپنے پھٹے کپڑے ہیں وہی پہن لو, اس لیے کہ جب عیدگاہ میں جب بندہ آتا ہے تو اس کا نیت رہتی ہے کہ میرے اللہ میرا قبول کر لے, میرا حصہ قبول کر لے, میرے روزے قبول کر لیں. آج تو ویسا دور چل رہا ہے, سود کا کھا کر, بیاس بڈی کا کھا کر اندر بیاس کا ایسا بھر گیا ہے, سود ایسا بھر گیا ہے, چیٹی کا پیسہ ایسا بھر گیا ہے. میرے دوستوں, مجھے معاف فرمائیے, جب ایک بندہ سود کا پیسہ ایک لقمہ کھاتا ہے وہ سور کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. میرے دوستوں, آج ہم ایسا سمجھ رہے ہیں سود کو حلال کمائی کما رہے ہیں. میرے دوستوں, آدھی روٹی کھاؤ, حلال کی کھاؤ, صرف ایک گلاس پانی پیو, حلال کا پانی پیو, اس لیے کہ جب انسان کھاتا ہے تو اس کا لقمہ بھی اس کے پیٹ میں حلق میں اترنے سے پہلے بد دعا دیتا ہے, زبان بد دعا دیتی ہے, حلق بد دعا دیتا ہے, پیٹ بد دعا دیتا ہے. اس لیے کہ اس حرام خور نے, اس چمبار نے روزہ رہ کر بھی روزہ بھی بد دعا دیتا ہے. تمہاری نمازیں پڑھتے ہو, نمازیں بد دعا دیتی ہیں, اس لیے کہ تم نے روزہ رکھا اللہ کے لیے, تم نے نمازیں پڑھی اللہ کے لیے, تم نے احکامات کیے اللہ کے لیے, لیکن تم نے کیا کر دیا؟ ایک چھوٹا سا ناجائز فائدہ اٹھا لیا, تم نے سود کا پیسہ کھا لیا, تم نے حرام کا پیسہ کھا لیا. تم کو شرم نہیں آتی, حرام کا مال کھاتے ہو, تمہیں بے شرموں ہو گئے ہو. آج امت تمہاری ماں بہنیں بے شرم ہو رہی ہے, تو وجہ کیا ہے؟ آج جا کر دیکھیں ایم جی روڈ میں ایسا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے. مسجدیں تو بند ہیں میرے دوستوں, مسجدیں تو بند ہیں, لیکن آدھے ہاف کپڑے پہن کر آج بھی زانی زنے کے اڈے کو جا رہا ہے. آج کے حکمران ایسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ ہمارا نیک اور حرام لقمے کے وجہ سے ہو رہے ہو. تمہیں ایک ادبانہ درخواست کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر آپ کے پیر پڑ دیتا ہوں, آپ ہمیں پیسہ نہیں دیں گے تو بیعت کوئی بات نہیں, لیکن ایک عالم کو, ایک حافظ کو گھر میں بلاؤ تو ایک گلاس پانی پلاؤ, حلال کا پلا کر بھیجو, اس لیے کہ اس کی زبان میں ایک تاثیر رہتی ہے. اگر ایک بندہ حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے, حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے, اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. ایک دور تھا, ایک دو لوگ تھے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, کبھی سود کا پیسہ نہیں کھاتے تھے, چیٹی کا پیسہ نہیں کھاتے تھے. وہ دور تھا بادشاہوں والا دور, حکومت تھی, تو تب وہ بندے حرام کا لقمہ نہ کھانے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتے تھے. وہ بندے جو معصوم بندے تھے وہ دعا کرتے, یا اللہ ظالم حکمران ہیں ختم کر دے, تو سب بادشاہت ضلالت ہو جاتی, سمندر میں ڈوب جایا کرتی تھی. وہ دور تھا جب ایک بادشاہ آیا ان کے دور میں, اسے معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ حرام نہیں کھاتے, چیٹی کا پیسہ نہیں کھاتے, اس لیے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. جب نیا بادشاہ بنا تو تمام امت کو دعوت دیا, تمام قوم کو دعوت دیا, کہنے لگا تمام میرے دربار میں آ جاؤ, کھانے کا انتظام ہے. وہ کھانا کھلاتا ہے اور تمام سے کہتا ہے اب سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی, اب سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ولولہ مچ جاتا ہے, یہ کیسی بات کر رہا ہے, اگر ہم بھی اب بھی دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی. وہ کہنے لگے کیا بات ہے, تو کیوں ایسا کر رہا ہے, بادشاہ ابھی بنا تو ایسے ظالم کام کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں حرام کمائی سے, میرے سود کے پیسے سے میں نے تمہیں کھلا دیا ہے, اب تمہاری دعائیں قبول
نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اس دور کی بات ہے۔ اب تو ہم خود کھلے عام بیاض بڈی دے رہے ہیں، سود کا پیسہ دے رہے ہیں۔ کہاں ہمارے روزے قبول ہوں گے؟ کہاں ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ ہم داڑھی منڈا رہے ہیں، ہمارے نبی کے سنتوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بچوں کو ابو بکر بنا دیا جائے۔ وقت آنے سے پہلے ایک دور آئے گا، تم اب بھی نہیں سدھرو گے تو تمہارے بچے تمہیں جوتا لے کر ماریں گے۔ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اس لیے کہ تم جیسے ہو تمہارے بچے ویسے کمتر بن جائیں گے۔ ہمارا باپ ایسا ہے جیسے ہمارے باپ تھا پہلے کے دور میں، کیسا تھا اب کیسا ہے، پہلے اب ہم کیسے ہیں، ہمارے بچے ہم کو اور ذلیل کر دیں گے جیسے ہم ہمارے ماں باپ کو روڈ پر لا کر ذلیل کر رہے ہیں۔ ایک دور آئے گا، بچہ معصوم رہے گا، تمہیں روڈ پر لا کر ذلیل کرے گا۔ کس لیے ذلیل کرے گا؟ تمہارے حرام کھلانے کی نحوست سے ذلیل کرے گا، تمہارے حرام کپڑے پہنانے کی وجہ سے ذلیل کرے گا۔ کل قیامت کے دن وہ بچے کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تجھے کیا ہو گیا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ تو تمام بچے کہیں گے یا اللہ یہ ہماری کوئی نہیں، یہ ہمارے باپ کی نحوست ہے کہ مجھے حرام کھلا دیا، یہ میرے باپ کی نحوست ہے کہ مجھے چیٹی کا پیسہ لا کر کھلا دیا۔ میرے دوستوں، میں ان باپوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں اپنے بچوں کو کھلاؤ، ایک لقمہ کھلاؤ، حلال کا لقمہ کھلاؤ، ایک روٹی کھلاؤ، حلال کی روٹی کھلاؤ۔ بہت سارے لوگ کچھ بانٹتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ نمک حرام کہاں چیٹی چلا رہا ہے، یہ نمک حرام سود خور کہاں بیاس کے پیسے دے کر کتنے لوگوں کو ظلم کر رہا ہے۔ ہم وہ بانٹتا ہے کھانا، گنجی بانٹتا ہے، اس کے پاس لے کر کھاتے ہیں۔ ہم کتنے ذلیل ہو گئے، ہمارے گھر میں نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دوستوں، ہمارے مدارس اسلامیہ میں ایسے بھی وقت ہمارے اوپر موجود پڑے ہوئے ہیں، ہم بھوکے رہ جاتے تھے، کسی کے پاس جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، صدقے کا مال آتا کھاتے، اس لیے کہ صدقے کا مال بھی حلال آنا ہے۔ ہم بھوکے گزار دیتے تھے دنیں، کسی کے پاس جا کر بھیک نہیں مانگتے تھے، ہم خاموش رہ جاتے تھے مدارس اسلامیہ میں۔ ہمارا دور ایسا بھی گزرا ہے مدارس میں، صابن 10 روپے والے صابن کے لیے ہم ترسے ہیں، 5 روپے صابن کے لیے ترسے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مالدار موجود تھے اس وقت بھی، اب بھی موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے مدارس اسلامیہ کے بازو مالدار موجود تھے، اس لیے کہ ہم اس کے پاس بھیک نہیں مانگتے تھے، وہ حرام کا کماتا تھا۔ کہیں ہمارے کپڑوں کو صابن حرام کا نہ لگ جائے، کہیں ہمارا قرآن ہمارے سینوں سے نہ چھوٹ جائے، ہمارا علم ہمارے سینوں سے نہ نکل جائے۔ جب بندہ حرام کے صابن میں کپڑے دھوتا ہے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کا کپڑا بھی لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ تم نے حرام کا کھلا کر حرام کے کپڑے سے صابن سے دھو رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ میرے دوستوں، ایک کپڑا سادہ سیدھا پہنو، ایک وائٹ لباس پہنو، ہزاروں کا پہننے کی ضرورت نہیں۔ جب دفن خبر میں دیتے ہیں صرف 3-4 ہزار کا کفن ملتا ہے، تم کیا ہزاروں کے کپڑے پہنتے ہو؟ میرے دوستوں، ایک معمولی سا سادہ سیدھا ایسا کفن ہم پہن کر قبر میں اتر جاتے ہیں، تو ایسے ہم کیا کریں؟ ایسے اچھے سے اچھے کرتے پہن کر، اچھے سے اچھے پیجامے پہن کر ہم کیا کریں؟ یہ دنیا بھی ہے میرے دوستوں، آخرت کا تو بہت دور کا ہے۔ تمہیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، کسی کے پیچھے کسی کی غیبت نہ کرو، اللہ نہ کرے تم نے ایک علماء کی، ایک عالم کی غیبت کی، اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک عالم کی غیبت کرتا ہے وہ مرتے وقت کفر کے حالات میں مرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو بندہ ایک عالم کی، ایک حافظ کی، ایک مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے کی غیبت کرتا ہے وہ سور کا گوشت کھانے سے زیادہ سخت حرام ہے۔ جو بندہ سود کا پیسہ لیتا ہے اور دیتا ہے، دونوں اپنے ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ کوئی بندہ ہے جو چیٹی چلائے، کوئی بندہ ہے سود کا پیسہ کھا کر جو اپنے دوستوں ایک بات اپنے ذہنوں میں سوال کرتا ہے، آپ کا زبان اور اپنے ہر ایک عضو سوال کرتے ہوں گے، کوئی بندہ کیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں کے ساتھ کوئی زنا کر سکتا ہے؟ میرے دوستوں، جب آپ لوگ حرام کا کھاتے ہو تو اپنی ماں کے ساتھ آپ کا ذہن بھی نہیں ہوتا، جیسے ہی حرام کا لقمہ حلق میں جاتا ہے اپنی
اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ میرے دوستوں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ حرام کا کھا کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہو، تمہیں ماں کی بھی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ماں پیدا کر دی، روڈ پر چھوڑ دی، اس لیے کہ اس کے پاس اخلاق کا موجودہ نہیں تھا، اس لیے حرام کھلا رہی ہے۔ میرے دوستوں، تمہیں سدھرنا ہے تو ہمارے بیانوں سے سدھرنا ہے، تمہیں سدھرنا ہے سو بڑوں کی نصیحت سے سدھرنا تھا۔ ایک وقت تھا ہمارے بوڑھے تھے علماء کو نصیحت کرتے، آج ایسا وقت بھی آ رہا ہے ایک عالم دوسروں کو نصیحت کرنے کا وقت آ رہا ہے، ایک بوڑھے کو نصیحت کرنے کا وقت آ رہا ہے، اس لیے کہ آج بوڑھے نوجوان تمام سود کے کاروبار میں اتر گئے۔ میرے دوستوں، ایک کاروبار میں پیسہ ڈالتے ہو تو حلال کے کاروبار سے چلاؤ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو حلال کا پیسہ کماؤ۔ حرام کتنا کماؤ گے؟ حرام میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی حلال کی ایک روٹی میں مٹھاس ہے۔ میرے دوستوں، آپ کما کر دیکھیے ایک حلال کی، محنت پڑھ کر دیکھیے، صرف ایک روٹی میں جتنا اس میں مزہ ہوتا ہے اس میں بریانی اور مرغ میں اتنا مزہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، آج تمہارے اندر کیا ہو گیا ہمیں پتہ نہیں، آپ کہاں چل گئے، آپ کیوں اتنا فساد فتنے میں پھیر گئے۔ میرے دوستوں، ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، سدھر جائیے، کسی کی غیبت نہ کیجیے، یہ رمضان کا آخری موقع ہے، ہمارے ہاتھوں سے گزر جا رہا ہے۔ کتنے نمک حرام لوگ ہوں گے، کتنے اسلام کے دشمن ہوں گے، روزہ نہ رکھنے کے باوجود بھی روڈوں پر کھڑ کر بے شرم بے حیا ہو کر چائے پیتے ہو روزداروں کے سامنے۔ تمہارے عقل کہاں چلے گئے؟ تم نمک حرام ہو، تم اسلام کے دشمن ہو۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ نہیں رکھ کر بھی پھر بھی گھر میں ہے، پھر بھی لوگوں کے سامنے نکل رہا ہے بندہ، پھر بھی لوگوں کے سامنے نکل رہا ہے، پھر بھی روزے کی حالت میں دکھ رہا ہے۔ بات الگ ہے، اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ تم روزہ نہیں رکھتے تو روڈ پر بھی نہ نکلو، روڈ پر نکلتے ہو تو ایک روزدار کی حالت ایک صورت تو بنا لیا کرو۔ تم لوگ ایسے بے شرم ہو گئے تو روڈوں پر ہوٹلوں پر کھڑ کر، اب تو ہوٹلیں بند ہے، ایک نمک حراموں کو کیا ہو گیا ابھی پتہ نہیں۔ میرے دوستوں، اب بھی چائے کی کیٹلی لے کر بیچ رہے ہیں، یہ نمک حراموں کو کیا ہو گیا پتہ نہیں۔ ابھی ادھر میزبان ہوٹل میں کھانے کی ہوٹلیں کھلی ہیں، یہ نمک حراموں کو کیا ہو گیا پتہ نہیں۔ ابھی چائے کی ہوٹلیں آدھی کھلی رکھے ہیں۔ آج بھی اسلام کے دشمن موجود ہے، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، خود مسلمان اسلام کا دشمن ہے۔ روزدار کے سامنے روڈ پر کھلے عام کھانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے میرے دوستوں، جائز نہیں ہے۔ یہ نمک حرام کام چھوڑ دو، یہ ایسے گندے کام چھوڑ دو۔ اگر تم یہ گندے اور نمک حرام کام نہیں چھوڑو گے تو تمہارے اوپر زلزلے اتر جائیں گے۔ مودی اور یوگی تو کرنے کی دور کی بات، خود تمہارے بچے تمہارے اوپر زلزلے اتاریں گے۔ کتنے لوگ آج بھی روڈوں پر موجود ہیں، ایسے حافظیں بنا کر بیٹھ گئے ہیں، حافظوں میں منگا کر کھاتے ہیں، چائے روڈوں پر حافظوں میں کھاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ بھکاری لوگ ہیں، اس لیے کہ روڈوں پر بیٹھ کر ایک کپ چائے پینے کی سعادت ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ ان کو سانسیں چل رہی ہیں۔ کتنے لوگ ابھی ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جا کر دیکھیں، جس کے پاس آکسیجن ہے وہ بچ رہا ہے، جس کے پاس آکسیجن نہیں ہے موت کے گھاٹ اتر رہا ہے۔ میں کل کی بات کر رہا ہوں، ایک بچہ ہے، 4 بچے، صرف جنازے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ ایک ماں کے جنازے میں کتنا مجمع ہوتا ہے، صرف 4 بچے تھے۔ بچے بھی کون؟ ایک خود کا بیٹا، 3 بیٹے غیر، 3 بیٹے خالہ کے بیٹے تھے، جنازے کے ماں کو چھینے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ یہ دور کس لیے آیا؟ یہ ہمارے اسلام کے دشمن بن گئے تھے، اس لیے ایسا دور اتر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا آپ کے بچے آپ کا کفن دینے کے لیے ڈریں گے، کہیں باہر سے مولوی کو بلا کر تمہارے بچے تمہارا کفن دیں گے، اس لیے کہ کہیں میرا باپ مردہ ہے، کہیں اٹھ کر میرا نلڈا نہ دبا دیں، میرا باپ مردہ ہے، کہیں پھر جائیداد نہ ہڑپ کر لیں۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ حرام کام کرنے والوں کے لیے ہے، سود کا پیسہ دینے کے لیے ہے۔ سود کتنا دے رہے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے، میرے آنکھوں سے میں خود دیکھتا ہوں کہ لوگ حرام کی کمائی لے رہے ہیں، سود کا ادھر گلیوں میں پیسہ لے رہے ہیں، لے کر بھی شان کرتے ہیں کہ ہم نیا عید کا کپڑا پہن رہے ہیں۔ ارے نمک حراموں، تمہیں کیا ہو گیا؟ سود کے پیسے کپڑے پہننے سے نہیں گئی، سود کی گاڑیاں لینے سے کیا تمہارا اچھا گھر چلے گا؟ ہاں، تم دیکھنے کے لیے اچھا ہو، ہماری
علماء کی نظروں میں تم ذلیل ہو، تم نمک حرام ہو، تم ایک سور کو ہم جتنی عزت دیتے ہیں تمہیں اس سے بھی زیادہ کمتر سمجھتے ہیں، تمہاری دنیا میں عزت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم حرام دیتے اور لیتے ہو۔ جو بندہ حرام اور لیتا اور دیتا ہے اس کی ماں کے ساتھ 70 سے زیادہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ جو لوگ سود اور بیاج بڈی کو دے رہے ہیں وہ لوگ اپنے ماں کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ نہیں، کوئی دگنا مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت کام کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، تم ہو تو اپنے گھروں میں سنوار لو، تم اپنے بچوں کو نصیحت دو کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے۔ جب بچہ چھوٹا ذہن میں رہتا ہے تو اس کے سمجھانے پر سمجھ جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، ان بچوں کو گھر میں بٹھا کر سمجھاؤ، بیٹا یہ کھاؤ گے تو حرام ہے، یہ پہنو گے تو یہ حرام ہے، ایک وقت آئے گا ہم تو دنیا سے چلا جائیں گے، موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، یہ ادھر حرام کام کریں گے تو خبر میں باپ کے لیے کچھ نتیجہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کی قدر کرنے کی، صرف 4-5 دن باقی ہیں، اس صرف 4-5 روزے رکھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں آپ لوگ، یا اللہ اتنا رمضان گیا، یا اللہ تیری غفلت میں گزر گیا، یا اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ معاف کر دے گا تو معاف کر دے گا۔ میرے دوستوں، آپ کے چہرے پر داڑھی اتنی اچھی دکھتی ہے، میں کچھ اس کا مثال ہی نہیں دے سکتا۔ اپنے ادھر سے وعدہ کر کے اٹھ جائے کہ ہم بیان سن رہے ہیں ہماری اندر اصلاح ہو جائے، ہم بیان سن رہے ہیں صرف اسے معمولی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ہماری اصلاح ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ کو عورتیں پسند نہیں کرے گی تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے حضور کی نعمتوں کو اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے فیصلے کر دیں گے۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حرام کھانے سے بچائے، اور 2-3 دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آج تاخیرات ہوگی تو بیان بھی ادھر موجود رہے گا۔